مخالفین کے ہاں، ان کے ہاں بھی یہی ہے. ان کے ہاں بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے احادیث ہیں کہ لا رضاء بعد حولین. قرآن مجید کی آیت ہے کہ 2 سال کے بعد رضاعت ہوتی نہیں ہے. ملاحظہ کریں یہ سورہ احزاب ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج کو بولو اور اپنے قوم کے بیٹیوں کو بولو اور مؤمنین کے عورتوں کو بولو کہ اچھی طرح سے حجاب رکھا کرو, اپنے لباس کو اچھی طرح سے پہنا کرو. ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین. یہ پردے کے لیے, یہ حیا کے لیے. وکان اللہ غفورا رحیما, اور اللہ غفور رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت پر پردہ واجب کیا ہے, بالخصوص ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس ہیں, ان کی عزت ہیں. اگر ان کے وہ کوئی ایسے کام کریں, بے حیائی والی کام کریں, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر اور ان کی غیرت پر آنچ آئے گی. یہ کتاب الموطأ, یہ شیعوں کی کتاب ہے نہیں, یہ ان کے امام مالک ابن انس کی کتاب ہے, جز نمبر 1, چاپ دار احیاء التراث العربی 1985 میں چھپی ہے. یہاں پہ باب ما جاء فی الرضاعۃ الکبیر, رضاعت الکبیر میں جو باب ہے یہاں پر اسی حدیث کے, حدیث نمبر کون سا ہے بھائی؟ حدیث نمبر 12, اس کے آخر میں عائشہ فی من كانت تحب ان يدخل عليها من الرجال. لفظ کیا ہے؟ رجال. عائشہ جس بھی مرد کو پسند کرتی تھی کہ وہ عائشہ کے پاس داخل ہو جائے, گھر میں داخل ہو جائے. رجال کی بات, بچوں کی بات. رجال کس کو بولتے ہیں شیخ صاحب؟ بعد میں نہیں کہنا کہ یہ بچے ہوتے تھے جن کو دودھ پلایا جاتا, رجال کو دودھ پلایا جاتا تب. اچھا, فكانت تأمر اختها ام کلثوم بنت ابی بکر. تو وہ حکم دیتی تھی, حکم چلاتی تھی اپنی بہن ام کلثوم ابو بکر کی بیٹی کو, وبنات اخیہا, اور اپنے بھتیجیوں کو, ان یرضعن. ارضاء کا کیا مطلب ہے؟ ارضاء کا مطلب چاتی دینا. ارضاء کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی طریقے سے دودھ پلاؤ جی, کہ کب میں وہ بوتل میں دودھ پلاؤں, نہیں. ارضاء میں آپ کو بتا دوں گا, ارضاء کا مطلب یہی ہے کہ چھاتی سے چوس کے دودھ وہ پی لے. من احبت ان يدخل عليها من الرجال, کہ جو بھی مرد عائشہ کے پاس ملنا چاہے, تو مرد تو بہت سارے ملنا چاہتے تھے عائشہ سے, ٹھیک ہے نا, خلیفہ کی بیٹی ہے, تو یہ وہاں پہ یہ کہتے جاؤ پہلے دودھ پی کے آ جاؤ. تو حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط نہیں ہے, قرآن کی شرط نہیں, یہ ایک ایسا غلط کام ہے کہ کوئی بھی غیرت مند انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا, اپنی بہن کے متعلق, اپنی زوجہ کے متعلق, اپنی ماں کے متعلق. بلکہ ہمارے لیے یہ سخت ہے اس بات کو بیان کرنا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے متعلق بات ہو رہی ہے, لیکن یہ حقیقت تاریخ اسلام ہے. تاریخ اسلام ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما. قرآن یہ ان کی اپنی کتابوں میں بری پڑی ہے کہ یہ آیت کس کے لیے؟ عائشہ و حفصہ کے لیے, کہ قرآن نے کہا کہ 2 عورتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے غداری کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. قرآن نے ان کو غدار نبی بولا ہے, تو غدار نبی, جس کو قرآن نے غدار نبی بولا ہے, اس کو غدار کہنا ہر مسلمان پہ واجب ہے. غداری کی ایک جھلک دیکھیے, غداری کے صفحات میں سے ایک صفحہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا بے حیائی کا فعل کہ کوئی مسلمان کا غیرت برداشت نہیں کر سکتا, اپنی بہن, اپنی پھوپھی, اپنی بھانجی, بھتیجی کے لیے, اپنی ماں کے لیے, اپنی زوجہ کے لیے, اور یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والی نے یہ کام کیا ہے. اچھا, یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل, چاپ الرسالہ, جز 43, ملاحظہ کریں سن 2001 میں چھپی ہے. سپاہ صحابہ, اب تمہاری شامت آ گئی ہے. سب مسلمانوں سے میرا عرض ہے, سب جماعت عمریہ سے عرض ہے, سب شیعہ بن جاؤ. جب یہ خلیفہ ہے, اس کی بیٹی یہ کام کر رہی ہے, اس کی بہن, یہ اس کی بتیجیاں, اس کے یعنی ابو بکر کی بیٹیاں, ابو بکر کی پوتیاں, چاہے بیٹے سے ہوں چاہے لڑکی سے, یہ کام کر رہی ہیں کہ نامردوں کو, نامحرموں کو دودھ پلا رہی ہیں. تو یہ ابو بکر کا پوزیشن آپ دیکھ لیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ نہیں ہو سکتا, جانشین نہیں ہو سکتا. آ جاؤ عطرت کی طرف, آ جاؤ عصمت کی طرف, اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو, ان لوگوں سے برات کا اظہار کرو. اچھا, احمد ابن حنبل کی جلد نمبر 43 میں کانت عائشہ, حدیث نمبر 26330, عائشہ حکم دیتی تھی, کانت تأمر اخواتها, اپنی بہنوں کو, وبنات اخوتها, اور اپنی بتیجیوں کو, ان یرضعن, کہ وہ چھاتی دے دیں, پستان دے دیں. من احبت عائشہ ان یراها ويدخل عليها, کہ جو بھی عائشہ چاہتی تھی کہ وہ مرد میرے پاس آ جائے اور مجھے دیکھ لے
उसको पहले जाके वहां पे कोर्स कर लो दूध पीने का। वह इनकान कबीरन, चाहे वो बूढ़ा ही क्यों ना हो, कबीर यानी चाहे बूढ़ा ही क्यों ना हो, खम्स रज़ाआत, एक दफा नहीं 5 दफा जाके 5 मुख्तलिफ मौके पे वहां पे दूध पी के आ जाओ, ठीक है ना, चाची ले लो। सुम्मा यदखुल अलैहा, फिर वो दाखिल हो जाए। ये हाशिया नंबर 1 है, हदीस सही व हाज़ा इस्नादुन जय्यद, हदीस सही और ये सनद जय्यद है। अब मुझे बताओ जी, अब मुझे बताओ, अगर शिया लोग ऐसे किरदारों से बराअत का इजहार करते हैं, कहते हैं हम नहीं चाहते इनसे, हम इनको नहीं चाहते, इनसे मोहब्बत नहीं करते, हमें इनके इस किरदार से नफरत है, तो कौन सा ज़मीर इंसान कहता है कि ये ऐसे किरदार जो है अबू बकर और अबू बकर घर वाले उसकी पोतियां ये काम करते थे, ठीक है ना, आयशा की भतीजी यानी अबू बकर की पोतियां, आयशा की बहनें यानी अबू बकर की बेटियां जब ये काम कराती थी कि नामर्दों को पिस्तान दे दें, तो इस खानदान से अगर शियों को नफरत हो तो ये बिल्कुल फिर इस्लाम का यही हुक्म है, हर मुसलमान को यही करना चाहिए। ये किताब है किताबुल उम लिमुहम्मद इब्न इदरीस शाफिई। देखिए इनके 4 इमाम है ना, मालिक का मैंने दिखा दिया, हंबल का दिखा दिया, अब शाफिई साहब का किताब यहां पर मुलाहिजा करें, सफर नंबर 103 में वो नकल करते हैं, अखबरना सुफियान अन यहया अन सईद इब्न अमरा अन आयशा कानत तक़ूल नज़ल अल-क़ुरआन ब10 रज़ाआत मालूमात थुम्मा सय्यरना इला 5 बल युहर्रिमना फकान ला यदखुलु अला आयशा इल्ला मन इस्तकमल 5 रज़ाआत। आयशा कहती थी ये तो कुरान में आयत मौजूद है जी, कुरान में आयत मौजूद है कि 10 दफा दूध देना महरम बन जाता है, और फिर 5 दफा दूध, फिर वो नस हो गई 5 दफा तो हम देती थी। तो आयशा के पास कोई मर्द दाखिल नहीं होता था मगर यह कि उसको 5 दफा पूरी दफा रज़ा किया जाए। आयशा के पास कोई मर्द दाखिल ही नहीं होता था मगर यह कि उसको पहले से उसकी बहनें, अबू बकर की बेटियां, अबू बकर की पोतियां उसके खूब 5 दफा उसको पिस्तान दे दें। अच्छा, अल-मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक सनआनी जिल्द नंबर 7 छाप अल-मक्तब अल-इस्लामी, मुलाहिजा करें यहां पर बाब रिदा अल-कबीर। यहां पर अता ताबिईन में से एक शख्स ने उससे कहा सकतनी इमरातुन मिन लबनिहा बाद मा कुन्तु रजुलन कबीरन अनकहुहा, मुझे एक औरत ने दूध पिलाया, मैं मर्द था, मैं मर्दानगी तक पहुंच गया था, मैं पूरा बूढ़ा मर्द था, एक औरत ने मुझे दूध पिलाया, मैं उससे निकाह कर सकता हूं? अता ने कहा नहीं कि उससे मैं निकाह नहीं कर सकते। वज़ाला क्या रायुक, उसने कहा कि ये तेरा फतवा है, उसने कहा मेरा फतवा यही है। ثم قال अता कानत आयशा तअमरु बिज़ालिक बनात अखीहा, अता ने कहा कि आयशा हुक्म देती थी अपनी भतीजियों को, अबू बकर की पोतियों को, कि मेरे मेहमान आ रहे हैं, मेहमानों को पहले तुम पिस्तान दे दो। ये हालत है भाई सिपाही साहब बोलो अब क्या नारे लगाओगे तुम? अच्छा, इसके रिवायात बहुत ज्यादा है मेरे मोहतरम नाज़रीन। ये किताब सुनन अबी दाऊद चाप दारुल फिक्र, यहां पर सफर नंबर 382 है। कानत आयशा तअमुरु बनात अखवातिहा व बनात इख्वानिहा अन युरज़अन मन अहब्बत आयशा अन यराहा व यदखुल अलैहा व इन कान कबीरन 5 रज़ाआत थुम्मा यदखुल अलैहा। आयशा अपनी बहनों को, अपनी भतीजियों को, अपनी भांजियों को हुक्म देती थी कि मेरे मेहमान आ रहे हैं, वो मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, पहले पिस्तान देना पड़ेगा। जी सर।